خیر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ یہ صبر سے امتحان شروع ہوتا ہے اور نماز پر ختم ہوتا ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر 22,000 کے لشکر جلال کے مقابلے میں حضرت امام حمام جس طرح ڈٹے ہوئے اور 2 محرم سے 10 محرم کا دن آ گیا، پھر 3 دن سے پانی بھی بند ہے، بڑے بڑوں کے کلیجے چھوٹ جاتے ہیں، یہاں جو ہمالیہ ہوتا اس کا بھی پتا پانی ہو جاتا، یہاں جو بڑے سے بڑی چٹان بھی ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن 3 دن سے نبی کے گھر والے تڑپ رہے ہیں پیاس کی شدت سے، اور حضرت امام حمام اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یزید بن معاویہ فاسق فاجر قاتل النفس مولد بالفسق شارب الخمر، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، اعلامیہ فسق کرتا ہے، حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ ہاں، جب گھر والے گھیرے میں آ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہوں، معصوموں کی حلقے خشک ہو جائیں اور ان کی زبانیں کانٹا بن جائیں، خواتین کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ جائے، تو اس وقت کوئی نہیں ٹھہرتا، لیکن 22,000 کا لشکر جواب ایک طرف، 72 تن تڑپ رہے ہیں وہ ایک طرف، لیکن حسین کا حوصلہ اللہ 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 وائے بسم اللہ بگر مانائے ذبح عظیم آئے پسر۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ایک ایک کر کے قربانی پیش کی، کبھی حضرت وہب جا رہے ہیں، کبھی حضرت ابو مسلم جا رہے ہیں، کبھی مسلم بن اوسطہ جا رہے ہیں، کبھی حضرت قاسم جا رہے ہیں، اور کبھی حضرت عباس کے بازو کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، کبھی جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر خیموں تک لا رہے ہیں۔ مجھے دنیا پر ایک باپ بھی ایسا بتاؤ کہ جس کا جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے جان پہ اور پھر اس کے حواس سلامت رہے ہو۔ یا ہمارے محلے میں فوت ہوتی ہے کسی باپ کا جب ایک سہارا تھا، اب اس کے پلے کیا تھا، باپ سنبھالے سے سنبھلا نہیں جاتا ہے، لیکن کتنے زخم سینے پر ہے، اور اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے پھر حضرت امام حمام خیموں کے پاس لٹا رہے ہیں۔ ابھی بیٹے کو لٹایا ہی ہے، اندر سے آواز آئی حسین آپ تشریف لے گئے، تو حضرت علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، اپنی خشک زبان کو ہونٹوں پہ مل رہے تھے، تو کہا کہ اس کو جا کے 2 گھونٹ پانی میسر ہو جائے، تو لب فرات جا کے کہا کوفیو تمہارا لڑائی تمہارا جھگڑا تو میرے سے نا، یہ تو بچہ ہے 6 ماہ کی عمر ہے، اس کو ایک چلو پانی چاہیے، اس کا حلق سیراب ہو جائے۔ چلو بھر کے اس کے حلق میں ڈالنے لگا، لگے تھے کہ عمر بن سعد کے بیٹے کے حکم سے حرملہ بن قاہر نے جو شاٹا تیر ایسا تاک کے مارا جو علی اصغر کے حلق سے گزرتا ہوا کی بازو کے اندر پیوست ہو گیا، جلدی سے تیر کھینچا، خون نکلا، آپ نے چلو پر خون لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ ہاں بڑے بڑے پتھروں کے کلیجے پانی ہو جاتے اس وقت، لیکن معصوم ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اے اللہ میری یہ قربانی بھی قبول کر، الیہ المشتقى الیک المشتقى، اے اللہ میری شکایت تیرے سے، اے اللہ دیکھ میرے بیٹے کی قدر بنا حضرت صالحہ کی مفتی سے بھی کم ہو گئی، اللہ اکبر، حضرت امام حسین اس کو بھی خانوں میں لٹا دیں، اور پھر جب لشکر یزید کا سامنا کرتے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر جو وقار ہے، اتنے زخم سہ چکنے کے بعد تلوار لے کر جب نکلتے ہیں لشکر اشقیاء کی طرف، تو کوئی آواز آ رہی ہے یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ یہ ضرورت حسین کی حسین۔ اب صبر کیا ہے؟ جب دکھ پہنچے تو آدمی جزا فضا کرتا ہے، یہ صبر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو بڑے صابر کہلواتے ہیں، بڑے نمازی ہوتے ہیں، جب دکھ پہنچ جائے تو واہ بلا بچانا۔ غم منانے کی شریعت میں غم کے اظہار کے 4 طریقے ہیں، دل زخمی ہو، غم زدہ ہو، آنکھ ہوئے، زبان سے واہ بلا کرے، ہاتھ کو مسکرائے۔ 2 غم
زبان کی طرف سے، دل کا غم اور آنکھ کا، اور ہاتھوں کا زبان کا غم یہ شیطان کی طرف سے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلین، جس نے گریبان نوچا، منہ پہ تماچے مارے، زبان سے بابیلا کیا، جادو جیسی باتیں کی، فرمایا اس کا اور کسی کے ساتھ تعلق تو ہو سکتا ہے، محمد عربی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو جزا فضا نہ کیا جائے۔ آپ ذرا دیکھیے 71 زخم سینے پہ ہے، لیکن حسین ابن علی اس وقت بھی جزا فضا نہیں کر رہے، بلکہ کیا کہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ اس قربانی کو قبول کر، اس قربانی کو قبول کر۔ صبر کی ایک تعریف یہ بھی کی، صبر یہ ہے کہ بندے کے معمولات عبادت کا ظالم، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، گھر میں مصیبت آ گئی، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، پہلے صف پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کا، اسی صف میں آگے کھڑا ہو کے نماز اسی روٹین سے پڑھتا، روزانہ آدھا پارا تلاوت قرآن مجید کیا کرتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، صدمہ تو بڑا پہنچا ہے، لیکن وہ آدھا پارا تلاوت تھا ضرور پڑھتا، رات سونے سے قبل 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتا تھا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اب فوتگی ہو گئی ہے، کاروبار میں گھاٹا آ گیا ہے، نقصان اٹھا لیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، لیکن اس کا وہ وظیفہ اس طرح بدستور جاری ہے، جس کے وظائف کی زندگی، جس کے معمولات عبادت کا ذات نام، علماء کہتے ہیں وہ صابر ہے۔ اب ذرا حسین ابن علی کو اس آئینے کے اندر دیکھیں کہ جب زخم پہ زخم آ رہا ہے اور آپ کے اوپر اتنی تلواریں ٹوٹ پڑی کہ بعد میں جب آپ کے جسم کو دیکھا گیا تو 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے تھے، اور جب آپ کے پیروں کو اتارا گیا تو 121 سوراخ تیروں کے تھے، اتنے زخم بدن پہ، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف حضرت امام حمام گرے تو اس وقت جسم کے اندر جو تیر تھے وہ اور پہ بست ہو گئے، گرنے کی وجہ سے وہ پھٹ گئے جسم کے اندر۔ اب مجھے بتائیے اس موقع پر کس کے معمولات عبادت باقی رہی؟ لیکن تاریخ پڑھے کہ حضرت امام حمام جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے اس وقت ظہر کا وقت ہو چکا تھا، حسین صابر تھا، معمولات عبادت کا وقت نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے آتے ہی سجدے کے اندر سر رکھ دیا، زخم لخت لخت زخمی، تیر کھبے ہوئے، نیزوں کی ہڈیاں پھنسی ہیں جسم کے اندر، تلوار کے بعد پیدل کا بدن پہ ہو رہے ہیں، لیکن حسین نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا، خون آلود پیشانی کو زمین پر رکھ کر حسین بول رہے ہیں اللہم رزق پہ قضائے کا صبرن علی بلائے کا تسلیمن لعمرے کا سبحان ربی العالی، اے اللہ تیری قضا پر راضی ہو گیا، جو اذیت آئی اس پر صبر کیا، جو بلا تھی اس کو میں نے قبول کر لیا، مولا تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، حسین تو تیرے پہ راضی ہوا، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا یا نہیں؟ آواز آئی تھی اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجبت ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا فرشتوں نے کہا ہے اللہ انسان کو بنانا ہے، یہ تو لڑائی کرے گا، دیگا مشتی کرے گا، فساد بپا کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، باقیاں تو ہم بولتے ہیں، تسبیح تو ہم پڑھتے ہیں، سجدے تو ہم کرتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے تو ہم پڑھتے ہیں۔ آج مالک نے فرشتوں کو کہا ہوگا سارے فرشتوں اپنی زندگی بھر کے سجدوں کی کمائی اکٹھی کر دو اور ایک پلڑے میں اپنے سارے سجدے ڈالو اور ایک پلڑے میں میرے بندے حسین کا سجدہ ڈالو، اور پھر موازنہ کر کے دکھاؤ کہ وزن کس کا زیادہ ہے۔ اور اقبال تڑپ کے کہتا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ کی، ایک سجدہ شبی تھی۔ تو حضرت امام حمام نے اپنا خون پیش کیا، اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بانجوں کا خون پیش کیا، اور اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دے کے سب ہوئی حاصل۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تا قیامت قط استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی بسرا از مضمون او۔ اقبال کہتا ہے قیامت تک جبر کے خلاف بند باندھ گیا، اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھے گی سب کا قائل حسین ابن علی ہوگا، ورنہ اگلے بہانہ تراس سوچتی ہے کہ یار اتنی بڑی فوج سے ٹکر دینا خودکشی نہیں تو اور کیا، 22,000 کا لشکر اور 72 افراد وہ بھی پیاسے، ان سے ٹکرانا عقل کہتی ہے یہ کوئی دانشمندی نہیں۔
آج بھی عقل یہی بہانے تلاش رہی ہے. یار امریکہ کے پاس بڑے میزائل ہے، اس کے پاس بڑے آلات انتظام ہے، اس کی مان لو، جو بھی کہتا ہے مان لو. قوم کو بے غیرت بنانے کے لیے کہتا ہے چھتوں کے اوپر لوگوں کو ناچ نچوا دو تاکہ تمہاری جان بچ جائے. اپنے سکولوں کے اندر اعلیٰ خانیوں کا نظام رائج کر دو. ایسے ایسے سوال نامے مرتب کرو کہ جس سے انسانیت کی روح بھی کام اٹھے. وہ جو کہتا کرتے ہوئے تمہاری عورتیں خیال کی باہوں میں پانی ڈال کر رقص کریں، چلو اس کو راضی کر دو. تم روشن خیال اور اقتدار کو سخت قوم تو کہنا ہوگا. تم 2.5 ارب روپیہ پسند کے نام پہ لٹا دو تاکہ میں اسے امریکہ سے شہباز میں مل جائے کہ بڑی بہادر قوم ہے اور بڑی جو ہے وہ آزاد خیال قوم ہے. تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارا گھر لٹ رہا ہے، تمہاری تہذیب کو آگ لگ گئی ہے، تمہارا تشخص ملیا بیٹ ہو رہا ہے، تمہاری دینی قدریں پروان ہو رہی ہیں. کہتے ہیں جان بچا لو، جو کہتا ہے مانتے چلے جاؤ. جس طرح کا نظام کہتا ہے اس طرح کا نظام بنا لو. جس طرح کو فراشی بریانی بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ دینے کا کہتا ہے کہہ لو. اس سے لڑنا سوائے ٹکر کی اور کیا ہے، اپنے آپ مارنا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے. تو بندہ سوچتا ہے رکھل یہی تلاشتی ہے. لیکن ہم اگر حسین ابن علی کے کردار کو دیکھتے ہیں، حسین کہتا ہے جبل کو قبول نہیں کروں گا، سب کچھ لٹا کے ضرور ہو جاؤں تا قیامت کا بے استبداد کر موج خون چمن ایجاد کر. ان کی موج ایک چمن ایجاد کر اور قیامت تک کے آج بھی اگر کوئی آواز اٹھ رہی ہے جبل کے خلاف، آج بھی اگر کوئی ایسی بات کرنے والا کو موجود ہے اور کسی کے جبل کو نہیں مانتا، اپنے خون کی ندیاں بہانے کے لیے کیا ہوتا ہے، تو یہ سارا سپیٹ، یہ ساری پٹرولیں، یہ ساری طاقت، یہ ساری قوت اگر کہیں سے لیتا ہے تو وہ حسین کا جذبہ قربانی موجود ہے. اس لیے اقبال کہتا ہے سرخ عشق غیور از خونے ہو، شوخی ہی مصرع از مضمونے ہو. قیامت تک عشق غیور کے چہرے کے اوپر جتنا بھی پاکپن ہے سارا حسین کے خون کے صدقے سے. تو آئیے اگر ہم امام حمام کا نام لیتے ہیں ان کے نقوش پاک کی برکتوں کو آسان. یہ نہیں ہے کہ نام ہم حسین کا لیتے نہیں، کام ہم یزید والے کرتے ہیں. ذرا غور تو کیجیے، میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھوں، ساری زندگی نام حسین کا اور کام یزید والے، گالیاں یزید کو اور کام بھی اس کے. ذرا غور تو کرو، میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پیکر کو دیکھیں، اپنے کاروبار کو دیکھو، اپنے نظام حیات کو دیکھو، اپنی معیشت و معاشرت کو دیکھو، اپنے نظام زندگی کو دیکھو اور پھر دیکھو ہمارے نظام حیات کے اندر حسینی کردار کی جھلک ہے یا کہ یزیدی کردار کی جھلک ہے. اور اگر یزیدی کردار کی جھلک ہے تو نام منافقت کرو، نہ لو حسین کا نام، نہ دکھاؤ اس کی روح کو بیزار مت کرو. اور اگر تمہارے کردار کے اندر، تمہارے اندر، تمہارے جذبوں کے اندر حسین کا کردار موجود ہے تو پھر کہو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا خون لالا بدن لالا کفن. اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات. اے حیات اندر حیات اندر حیات. افتخار ملت ریزہ ہے تو رب کعبہ حسین تیری عظمت کو سلام. ہم واہ حسین والے ہیں، ہم آ حسین والے نہیں. ہم آ حسین نہیں کہتے، ہم واہ حسین نہیں کہتے. واہ حسین تیری عظمت کو سلام. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ سلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، وہ کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادد الجود والکرم والہ واصحابہ وسلم. اللہ جی نے آج کی یہ محفل کا انعقاد کیا، اپنے حبیب لبیب کے صدقے برکت نصیب وقت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی قضائے رخصت کر دے. جیئے تو تیرے لیے، مریں تو تیرے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار.
وصلی اللہ تعالی علی